الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الشمس سورہ شمس مکی صورت ہے، 1 رکوع 15 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی دھوپ کی۔ والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب وہ پیچھے آئے اس کے۔ والقمر اذا تلاها قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے آئے اس کے۔ کس کے؟ سورج کے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ والنہار اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها جب وہ ظاہر کرے اس کو۔ کس کو؟ سورج کو۔ واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب وہ ڈانپ لیتی ہے اس کو۔ کس کو؟ سورج کو۔ واللیل اذا یغشاها قسم ہے رات کی جب وہ ڈانپ لیتی ہے اس کو۔ والسماء اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها اور اس کی جس نے بنایا اس کو۔ والسماء وما بناها قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اس آسمان کو۔ والارض اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها اور جس نے بچھایا اس کو۔ ونفس اور قسم ہے نفس کی، وما سواها جس نے ٹھیک کیا اس کو یا درست کیا اس کو۔ فألحمها پھر دل میں ڈال دی، فجورها اس کی نافرمانی، وتقواها اور اس کی پرہیزگاری۔ فألحمها فجورها وتقواها پھر دل میں ڈال دی اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری۔ تو اس سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کئی کائنات کی نشانیاں ان کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور ان نشانیوں کے ساتھ تاکہ تم ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکو۔ اور پہلا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، ان نشانیوں کو گواہ بنایا، اس کے بعد انسان کے نفس کی بات کی کہ اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور پرہیزگاری یعنی خیر و شر، غلط اور صحیح دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ اب کوئی غلط کرے، برا کرے، گناہ کرے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، دل کھٹکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی پہچان کرو کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ قد افلح تحقیق، افلح کامیاب ہوا، من جس نے زکاہا اس کا تزکیہ کیا۔ قد افلح من زکاہا تحقیق کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا۔ کس کو؟ نفس کو، یعنی جس نے نفس کو چمکا لیا، اس کو صاف کر لیا، وہ شخص کامیاب ہوا۔ یعنی کامیابی کے لیے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ وقد اور تحقیق، خواب نامراد ہوا یا ناکام ہوا، من جس نے دساہا اس کو مٹی میں دبا دیا، دساہا جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا۔ وقد خواب من دساہا اور تحقیق یہ یقیناً ناکام ہوا کہ جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا۔ یعنی جس نے نفس کو چمکا لیا، پاک رکھا، وہ کامیاب ہوا،
اور جس نے نفس کو گندا کر لیا یا اس کا نفس کرپٹ ہو گیا تو وہ بندہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے نفس کے ساتھ، خیر و شر کے ساتھ اللہ کی پہچان کروائی ہے کہ ہر عمل کرنے والا یہ جانتا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ساتھ بات کو سمجھایا، اپنی پہچان کروائی کہ ان قوموں کو یاد کرو کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں پہ قوم سمود کا ذکر ہے کہ کذبت، جھٹلایا، سمود نے، بتغواہا، اور سرکشی کی اس نے، کذبت سمود بتغواہا، جھٹلایا سمود نے اور سرکشی کی اس نے۔ قوم سمود، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اور اس قوم نے سرکشی کیا کی، اِذِ انبعث، کہ جب کھڑا ہوا، یا اِذِ انبعث اٹھا، اشقاہا، اس کا بڑا بدبخت، اِذِ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا اس کا بڑا بدبخت۔ کہ اس قوم نے صالح علیہ السلام سے نشانی مانگی تھی کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب پہاڑ سے ہمارے سامنے آنکھوں کے اونٹنی نکلے گی، یہ نشانی ہمیں دکھاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا تو وہ ان کا سارا پانی پی گئی۔ وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے، اور چارہ بھی برابر کھاتی تھی۔ تو پھر ان کو یہ بات پسند نہ آئی تو انہوں نے سرکشی کی، اور ان کا ایک بندہ کھڑا ہوا جس نے اپنے آپ کو بہادر سمجھا اور کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو اس کو اب ختم کیا جائے۔ اور وہ بدبخت کھڑا ہوا، اس کا نام تاریخ میں ہے، قدار بن صالف اس بندے کا نام تھا۔ فقال لهم، تو پس کہا، لہم، ان کے لیے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور کہا ان سے رسول اللہ نے، اللہ کے رسول نے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری ہے۔ یعنی باری لگا دی گئی کہ ایک دفعہ یہ پانی پیے گی اور پھر دوسرے جانور پیئیں گے، پھر دوسروں کے لیے پانی ہے۔ لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس ان سب نے جھٹلایا ہو اس کو، یعنی اس نشانی کو۔ فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَأَقَرُوهَا، تو اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے جھٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَدَمْدَمَ، تو تباہ کیا یا بسم کیا، علیہم، ان کو، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ کے ساتھ، فسواہا، پھر برابر کیا اس کو۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان کو بسم کر دیا ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب، اور برابر کر دیا۔ کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اور اس اونٹنی کو مار دیا۔ کام تو ایک بندے نے کیا تھا جس کا نام ہے قدار بن صالف تھا، لیکن سب شامل تھے، باقی خاموش تماشائی تھے، یعنی وہ بھی رضامند تھے اس کام میں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ تو ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے یہ کام کیا، اس کو مار دیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا جو خاموشی سے دیکھ بھی رہے تھے، اور سب کو بسم کر دیا۔ فدمدمہ کا معنی کہ اس طرح کہ سب کو پیس دیا۔ دمدمہ کے معنی میں کہ کسی چیز کو پیس دینا۔ اس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور اچانک ایک چیخ کا عذاب تھا جس سے وہ فسواہا، برابر ہو گئے،
یعنی زمین برابر کر دی گئی، یعنی ہر چیز ہی ختم ہوگی، ملیا میٹ ہو گئی۔ ولا یخاف، اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا، اس کے انجام سے۔ ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ اس کے انجام سے ڈرتا، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی بادشاہ یا کوئی کسی کو قتل کرے تو وہ اس کے نامعلوم انجام سے ڈرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس کا وارث کھڑا ہو جائے گا یا کوئی فساد ہوگا، کوئی نہ کوئی ڈر خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ولا یخاف عقباہا، لیکن اللہ کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پھر جس نے سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو اس سورہ کو پڑھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں کے ساتھ بندے کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرے تاکہ کامیاب ہو جائے، اگر نفس کو گندہ کرے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔